ہم جب بھی نیچر، دی لانسیٹ، جاما یا BMJ جیسے بڑے اور مشہور میڈیکل جرنلز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جدید سائنسی اور طبی تحقیق کو واقعی سمجھنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ محققین صرف یہ دیکھنے سے کہ دو چیزیں آپس میں جڑی ہیں یا نہیں، ایک قدم آگے کیسے بڑھتے ہیں۔ وہ دراصل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک چیز دوسری کو کتنا متاثر کر رہی ہے، کون سا عنصر سب سے مضبوط پیشگو یا پریڈکٹر ہے، اور کیا عمر اور تمباکو نوشی جیسے عوامل کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد بھی یہ تعلق باقی رہتا ہے۔ اس سب کے لیے جو سب سے زبردست شماریاتی تکنیک استعمال ہوتی ہے وہ ہے ریگریشن انالیسس۔ تو بیماری کے خطرے کی اصل پیشگوئی کون کرتا ہے؟ چلیں اسے ایک فورینزک ٹول یا سراغ رساں آلے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ سائنسدان اسے بے شمار ڈیٹا اور شور شرابے کے بیچ استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی پیچیدہ بیماری کے پیچھے چھپے اصل مجرم کو پکڑا جا سکے۔ فرض کریں کہ ایک ہی وقت میں عمر، وزن، جسمانی سرگرمی اور میٹھے کا استعمال یہ سب بدل رہے ہیں، تو ہم اس ٹول کی مدد سے یہ جانچتے ہیں کہ واقعی کون سی چیز شوگر یا بیماری کے خطرے کی سب سے درست پیشگوئی کر رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سادہ ارتباط یعنی کوریلیشن سے ایک قدم آگے بڑھنے کی۔ یہاں ایک بنیادی مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ محض یہ دیکھ لینا کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی کنیکشن ہے، دراصل کسی طبی معمے کو مکمل طور پر حل نہیں کرتا۔ اکثر ہم الجھ جاتے ہیں کہ تعلق کا ہونا اور درست پیشگوئی کرنا ایک ہی بات ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ارتباط محض ایک دو طرفہ تعلق ہے، یہ صرف تعلق کی مضبوطی بتاتا ہے، جبکہ ریگریشن وہ مکمل طور پر پیشگوئی کرنے کے بارے میں ہے، یہ ایک یک طرفہ تعلق بناتا ہے۔ مثال کے طور پر ارتباط صرف یہ پوچھتا ہے کہ کیا BMI اور بلڈ پریشر آپس میں جڑے ہیں، جبکہ ریگریشن یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا BMI کی بنیاد پر بلڈ پریشر کی باقاعدہ پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا اور طاقتور فرق ہے۔ اب ذرا دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں کہ لینئر ریگریشن کے ذریعے یہ پیشگوئی کیسے کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ محققین یہ ماڈلز کیسے بناتے ہیں۔ ہم اسے ایک بہت ہی سادہ اور روزمرہ کی مثال سے شروع کریں گے جو ایک مسلسل نتیجے یا کنٹینیوس آؤٹ کم کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ ایک پیٹرول پمپ کی مثال لیتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے کہ جتنا لمبا سفر ہوگا ایندھن بھی اتنا ہی زیادہ لگے گا۔ تو کیا ہم طے کردہ فاصلے سے ایندھن کے استعمال کی پیشگوئی کر سکتے ہیں؟ ریگریشن بالکل یہی مساوات بنانے میں مدد کرتا ہے، یعنی درکار ایندھن برابر ہے 5.8 ضرب فاصلہ۔ یہ مساوات بڑی خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ ہر اضافی کلومیٹر کے لیے ہمیں تقریباً 0.8 لیٹر ایندھن درکار ہوگا۔ تو ریاضیاتی ماڈل بالکل اسی طرح کام کر کے حقیقی دنیا کے نتائج کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بہترین فٹ ہونے والی لائن گراف پر کیسے کھینچی جاتی ہے؟ گراف پر موجود عمودی فاصلے جو اصل ڈیٹا پوائنٹس اور اس سیدھی لائن کے درمیان ہوتے ہیں انہیں ریزیڈیولز کہا جاتا ہے۔ ریگریشن کا طریقہ کار دراصل انہی ریزیڈیولز کے مربع یعنی اسکوائرڈ ویلیوز کے مجموعے کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمیں سب سے درست اور بہترین لائن مل سکے۔ اب ذرا اس مخصوص ڈیٹا سیٹ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف BMI کی مختلف سطح ہیں اور دوسری طرف بلڈ پریشر۔ لینئر ریگریشن کی لائن کے ذریعے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ BMI میں ہر ایک یونٹ کے اضافے سے بلڈ پریشر میں تقریباً 2 ملی میٹر مرکری کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی تکا نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ڈیٹا کی بنیاد پر ایک ٹھوس پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ کنفاؤنڈنگ ویریبلز یعنی الجھانے والے عوامل کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ اس سائنسی تفتیش میں ایک زبردست موڑ تب آتا ہے جب ایک سے زیادہ عوامل ملوث ہوں، جیسے عمر یا سگریٹ نوشی۔ اہم بات یہ ہے کہ ملٹیپل لینئر ریگریشن ان تمام الجھانے والے عوامل کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ فرض کریں کہ بڑی عمر کے لوگوں کا BMI بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف BMI کو دیکھیں تو عمر ایک الجھانے والا متغیر بن جاتی ہے۔ اب اس طبی مثال میں خون میں شوگر کی اوسط سطح یا HbA1c کے متعدد عوامل دکھائے گئے ہیں۔ ریگریشن ہمیں بتاتا ہے کہ باقی تمام عوامل کو ایک جگہ روک کر یا مستقل فرض کر کے کون سا عنصر آزادانہ طور پر بیماری کی پیشگوئی کرتا ہے۔ میڈیکل ریسرچ میں چیزوں کو اس طرح الگ کر کے دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ چوتھے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی تحقیق کے لیے بالکل درست ماڈل کا انتخاب کیسے کیا جائے۔ اب یہ سوال بھی تو ذہن میں آتا ہے کہ اگر نتیجہ مسلسل یعنی کنٹینیوس نہ ہو تو کیا ہوگا؟ صحت کے نتائج ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے جنہیں ہم کسی اسکیل پر ناپ سکیں۔
بعض اوقات وہ بالکل مختلف ہوتے ہیں جن کے لیے نئے اوزاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ کیا مریض کو ذیابیطس ہے یا نہیں، یا کینسر موجود ہے یا نہیں۔ اور یہیں پر لاجسٹک ریگریشن کی انٹری ہوتی ہے، جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ جب بیماری کے ہونے یا نہ ہونے کی بائنری نوعیت سامنے آتی ہے نا، تو لینئر ماڈل بالکل کام نہیں کرتا اور اس کی جگہ لاجسٹک ماڈل کا استعمال 100% ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ سلائیڈ دراصل ایک محقق کے مکمل ٹول کٹ کا خلاصہ ہے۔ مسلسل نتائج کے لیے لینئر اور ہاں یا نہ کے لیے لاجسٹک ماڈلز موجود ہیں، لیکن ذرا کاکس ریگریشن پہ غور کریں۔ کلینکل ٹرائلز میں یہ بہت عام ہے۔ یہ وقت سے واقع تک کے نتائج کو سنبھالتا ہے، جیسے کینسر کا دوبارہ نمودار ہونا کتنا وقت لے گا، اور ملٹی نومیل ان کیٹیگریز کے لیے ہے جن کی کوئی قدرتی ترتیب نہیں ہوتی، جیسے کہ مختلف بلڈ گروپس کا ہونا۔ 5ویں حصے پر چلتے ہیں، ان تمام نتائج کو سمجھنا اور ڈی کوڈ کرنا۔ آئیے اب ان ریاضیاتی نمبروں کو حقیقی دنیا کی اہم ترین طبی معلومات میں بدلتے ہیں۔ لاجسٹک ریگریشن میں آڈز ریشیو استعمال ہوتا ہے۔ اس 1.45 کی قدر کو دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام متغیرات کو مستقل رکھتے ہوئے BMI میں 1 یونٹ کا اضافہ ذیابیطس کے امکانات کو ٹھیک 45% تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ کوئی عام سا نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا مریض کی زندگی کے خطرے کی ایک بہت بڑی اور واضح نشاندہی ہے۔ اور جب بات ہو اس 0.65 یعنی R² ویلیو کی، تو اہم بات یہ ہے کہ یہ ماڈل نتیجے میں ہونے والی 65% تبدیلی کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ عوامل صورتحال کا 65% حصہ تو واضح کر رہے ہیں، لیکن باقی ماندہ 35% حصہ ابھی بھی نامعلوم عوامل یا محض بے ترتیب تبدیلیوں کی وجہ سے ہے، جو ماڈل میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے ہماری معلومات کی حد بھی بتاتا ہے۔ اب ذرا اس میڈیکل مثال کا بغور جائزہ لیتے ہیں، جہاں LDL کولیسٹرول کے پیش کو عوامل دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ ڈیٹا ہمیں صاف بتاتا ہے کہ BMI 0.42 کے بیٹا کے ساتھ سب سے مضبوط مثبت پیش کو ہے۔ ورزش کا بیٹا منفی ہے، یعنی یہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ لیکن سب سے حیرت کی بات، اس مخصوص ڈیٹا میں دیگر عوامل کو ایڈجسٹ کرنے کے بعد خوراک یا ڈائٹ شمالیاتی لحاظ سے نمایاں ثابت ہی نہیں ہوئی۔ اب آتے ہیں چھٹے اور آخری حصے کی طرف، جو کہ مفروضات اور عام غلطیوں کے بارے میں ہے۔ یہاں انتہائی محتاط رہنا ضروری ہے۔ ان عام غلطیوں پر غور کریں جو اکثر ریسرچرز کر جاتے ہیں، جیسے بائنری نتائج کے لیے لینئر ریگریشن کا استعمال کر لینا، ارتباط کو ہی اصل وجہ سمجھ لینا، یا پھر ملٹی کولینیرٹی، جس کا مطلب ہے کہ ایسے بہت سے عوامل شامل کر لینا جو آپس میں بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوں۔ ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ اثر کے سائز کو بتائے بغیر صرف اور صرف پی ویلیو کی رپورٹنگ کی جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ سب سے طاقتور شماریاتی ٹولز بھی انتہائی گمراہ کن نتائج دے سکتے ہیں اگر ان کے بنیادی اصولوں کو ہی توڑ دیا جائے۔ تو آخر میں اس انتہائی اہم اور غور طلب سوال پر بات ختم کرتے ہیں۔ کیا کوئی چیز شماریاتی طور پر نمایاں ہونے کے باوجود حقیقی طبی دنیا میں غیر اہم ہو سکتی ہے؟ بالکل، 100% ہو سکتی ہے۔ یہ سوال ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ طب کو دیکھتے وقت ہم محض ریاضی اور اعداد و شمار کے سحر سے باہر نکلیں۔ ایک بہترین ریسرچر کو ہمیشہ ڈیٹا سے آگے دیکھ کر اس کی اصل انسانی اور طبی اہمیت کو پرکھنا پڑتا ہے۔